In today's lecture, we are going to look at etiological factors of substance-related and addictive disorders. We have covered all these wide range of substance-related and addictive disorders in previous lectures. So this lecture exclusively looks into کہ کیا ہے جو کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ اس بیہیویئر کی طرف لیڈ کرتے ہیں، ادھر اس کو انیشیٹ کرنے میں یا اس کو کنٹینیو کرنے میں یا اس کے رسک فیکٹر کے طور پہ. So there are multiple interacting factors which influence using addictive behavior. So it's not one factor, and also it's not important that every individual will be having similar factors. So not all who become dependent experience in the same way or motivated by the same factors. So every individual most probably would have a different combination of factors which lead them to start taking drugs and then becoming addictive of that drug or of that substance. There are different factors and some are important. These factors are some are important in earlier stage, other are somewhere in sustaining it, and then there are few more which are important in rehabilitation of the individual. So they depend on, all these factors depend on, for example, drug availability is a very important factor, because this is very very important in initiating drugs. So if اگر ڈرگ کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی ایک سرٹن قسم کی ڈرگ کی، تو ظاہری بات ہے اس کی ابیوز جو ہے وہ کی پرابیبلٹی کم ہو جاتی ہے. اینڈ اٹ ہیز بین فاؤنڈ کہ مختلف کلچرز کے اندر جہاں پہ جس ڈرگ کی اویلیبلٹی زیادہ ہے اس کا ابیوز زیادہ ہے. اینڈ دیر از آلسو اندر امپورٹنٹ فیکٹر وچ از پیئر پریشر. پیئر پریشر از آلسو سین ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ. پیئر پریشر مین دوسرے ہم عمر لوگوں کا ایک دباؤ یا ان کی کمپنی جو ہے، اگر کوئی ان میں سے اسموکنگ کر رہا ہے یا ڈرگز لے رہا ہے تو پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ جو اس کی کمپنی میں دوسرے ہیں وہ بھی یہ سبسٹنس ابیوز یوز کر دیں، اور یہ بڑا ایک اسٹرانگ فیکٹر ہے. اینڈ دین پرسنالٹی آف این انڈیویجول، دا پیپل ہوز سرٹن ٹائپ آف پرسنالٹی وہ زیادہ ٹرن ہوتے ہیں ٹورڈز ڈرگس کے. اینڈ دین بایولوجیکل فیکٹرز. So we will look into all these factors and more than these factors in this lecture. Now environmental factors کون سے ہیں؟ environmental factors وہ ہیں جو کہ other than individual lead کرتے ہیں towards substance abuse. اس میں سب سے بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ فیملی کا ہے. جس طرح پہلے بات ہوئی پیئر کا ہے، دوستوں کا ہے، اسی طرح فیملی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. فیملیز بلیف اینڈ ایٹیٹیوڈس. فار ایگزامپل اگر فیملی بہت ریلیکسڈ ہے اور فیملی جو ہے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی سگریٹ، لائک فار ایگزامپل اسموکنگ از ون آف دا ایڈکٹیو ڈس آرڈر، اینڈ اگر گھر میں اسموکنگ کر رہے ہیں بڑے، تو چھوٹے بچے جو ہیں یا جو ینگ لوگ ہیں وہ بھی ان کو فالو کرتے وقت وہ کرنا شروع کر دیں گے، اور اس گھر میں اسموکنگ وڈ بی ایکسیپٹیڈ ایز اوکے. سو وہ جو اوکے کا میسج ہے، جو ایکسیپٹنس ہے یا ایکسیپٹیبلٹی ہے، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ جو گھر کے دوسرے لوگ ہیں یا وہ سبسٹنس ابیوز کتنا اس پرٹیکولر فیملی کے اندر ہوگا. آئی ریمبر اے کیس دیٹ دیر واز اے گرل ان UK who was placed in rehabilitation center, اینڈ وہ ینگ لڑکی تھی، شی واز ناٹ ایون ایڈلٹ یٹ، اور اس کی مدر ڈرنک کرتی تھی، اور وہ بچی جو چھوٹے گلاسوں میں، جو گھر میں کوئی مہمان آتے تھے تو وہ جو گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی چھوڑی ہوتی تھی وہ چھپ کے پی لیتی تھی. اور کیونکہ گھر میں اتنا زیادہ اس کا الکوہل کا استعمال ہوتا تھا کہ بچی آہستہ آہستہ ایڈکٹ ہوئی. ایڈکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی برین ڈیمیج ہوا اور ایونچولی شی بیکیم ویل چیئر. اور اب جب وہ ریہیبلیٹیشن کے بعد دے وانٹڈ ٹو سینڈ ہر آف ٹو دا فیملی، تو مدر واز ناٹ ولنگ ٹو ٹیک ہر. کہ میں یو سی فیملی ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. in beginning of how if the child or if an individual has started to get addicted، تو فیملی کا رویہ کیا ہے اور فیملی کے بلیفس کیا ہیں اور فیملی کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. یہ تینوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اگر فیملی اوکے سمجھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی غلط سمجھا نہیں جائے گا، تو باقی بچے جو ہیں دوسرے لوگ جو ہیں اسے لینا شروع کر دیں گے. اینڈ نمبر 2، جب وہ سبسٹنس ابیوز والا انڈیویجول وین دے گو ہوم آفٹر ٹریٹمنٹ، تو ریہیبلیٹیشن کے اندر بھی فیملی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ کس طرح سے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ اسے ہیلپ کرتے ہیں ٹو کم آؤٹ آف دس ایشو. دین ایکسپوجر ٹو اے پیئر گروپ دیٹ انکریجز ڈرگ یوز. سو انوائرمنٹل فیکٹر میں جیسے فیملی ہے اس طرح پیئر کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ پیئر جو ہیں، پیئر مین آپ کے ہم عمر ہم اثر لوگ جو ہیں
they encourage people to use drug. And similarly, peer can also be very important in helping somebody to come out of, کیونکہ یہ ایک سوشل سپورٹ کے طور پہ ہیلپ کرتے ہیں. اور اسی طرح جب ایک گروپ کے اندر بچے ہوتے ہیں, ایک ولنریبل ایج ہوتی ہے, ٹین ایج ہے یا ینگر ایڈلٹ ہیں, تو اس میں سوشل ایکسیپٹنس بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایک انڈیویجول کے لیے. فار ایگزامپل دوسرے گروپ کے لوگ جو ہیں اسے ایکسیپٹ کریں. اس ایکسیپٹنس کے لیے یا گروپ کا حصہ رہنے کے لیے بعض دفعہ بچے, ینگر لوگ جو ہیں وہ اس ایکسیپٹنس کو یا اس کو ان کا حصہ بننے کے لیے وہ والے بیہیویئر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اس کے لیے ڈینجرس ہو سکتے ہیں. they can end up in risky behavior, and of course taking drug is one of the risky behavior, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے اور کرمنل اسپیکٹس شامل ہو جاتے ہیں. So these two factors are very very important in initial drug use. مطلب یہ وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہیں جو کہ سبسٹینس ابیوز شروع کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. مینس کہ اگر فیملی کے اندر اوکے کا میسج ہے, فیملی از ایکسیپٹنگ, ہیونگ ایکسیپٹنگ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ڈرگس, اور ان کے لیے کوئی آر نہیں ہے اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے یا کوئی ڈرگ لیتا ہے. اینڈ نمبر 2, کیونکہ اے فیملی مائٹ بی conveying this message, and number 2 family may be elder or in the family may be playing as a role model. تو وہ رول ماڈل کو فالو کرتے وقت بھی ایک آتا ہے اسپیکٹ کہ اس کی وجہ سے بھی somebody can start taking drugs. And second one is peer, very very important. So family parental monitoring becomes very important. جب بچے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس طرح کے بیہیویئر میں انڈلج ہو جائیں. So they are crucial factors to start substance abuse.